خداوند یسوع مسیح جو کہ کل اور آج اور اب تک یکساں ہیں، اس کے زندہ اور جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی روحانی جنگ ضرور ہمارے دشمن یعنی ابلیس کے خلاف لڑ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے دن، آج کے کلام کو، آج کے حوالہ جات کو، آج کے دن ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج کی تعلیمات کو جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں سیکھیں، سمجھیں، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے ذریعے میں جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ ہلیلویا، قدوس 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 زندہ آسمانی خداوند، خدا پاک روح، یسوع مسیح کے نام سے خدا میں اس وقت تیری حضوری میں آتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو کہ تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا، تاکہ خدا تیری حضوری میں جھک کر تیرے زندہ اور جلالی اور بابرکت نام کا خدا عزت اور جلال دیا جا سکے۔ اے خدا آج کے دن میں تیرے کلام کے لیے، تیرے الفاظوں کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج کے دن تیرے کلام مقدس میں سے خدا جو کچھ بھی سیکھا جائے، سمجھا جائے، وہ سب کچھ اے خدا تیری پاک مرضی کے مطابق ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی توجہ دلاؤں نئے میسیج پر، نئے پیغام پر، میں سب سے پہلے ریویژن کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پرانا جو ہم نے پچھلے منڈے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا تھا کہ یوسف اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا موازنہ، یوسف اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا موازنہ، بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھا تھا جسے کہتے ہیں پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی پہلی 36 آیات میں سے، پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع کی پاکیزگی اور اس کے بھائیوں کی برائی، یعنی کہ یوسف کس طرح پاکیزہ رہا اور اس کے بھائی جو ہیں وہ کس طرح نافرمانی کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا تھا پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 3 سے 11 آیت میں کہ یوسف کا استحقاق یا خصوصی حیثیت، کہ یوسف کس طرح جسے کہتے ہیں اپنے باپ کی نظروں میں وہ زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھی تھی پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 11 سے 17 آیت کہ یوسف کی جدوجہد، اس کی کوشش، اس کی جستجو اور اس کا تعاقب، کہ کس طرح یوسف جو ہے وہ جستجو کرتا رہا، کس طرح یوسف جو ہے وہ کوشش میں لگا رہا۔ اور اسی طرح ہم نے جو چوتھی بات یوسف کی زندگی میں سے سیکھی تھی، یوسف پیدائش کی کتاب 37 باب 18 سے 36 آیت کہ یوسف کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا اور اسے دک کیا گیا اور اسے ستایا گیا۔ اور اس کے بعد بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھا تھا کہ یوسف ایک اچھا چرواہا تھا، خداوند یسوع مسیح بھی ایک اچھا چرواہا ہے۔ یوسف اپنے باپ کا پیارا بیٹا تھا اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنے باپ کا ایک پیارا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا تھا کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس سے بغض رکھنے لگے، اسی طرح یسوع کے بھائیوں نے بھی اس کا یقین نہیں کیا اور اس سے کیا رکھنے لگے؟ بغض رکھنے لگے۔ اور اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کی سلطنت کا انکار کیا اور زیادہ بغض رکھنے لگے، اسی طرح یہودی رہنماؤں نے بھی کیا کیا؟ یسوع سے عداوت رکھی اور اس کی بادشاہی کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے چھٹا موازنہ، پانچواں موازنہ سیکھا تھا کہ یوسف کے باپ اسرائیل نے یہ بات یاد رکھی کہ کس طرح جسے کہتے ہیں یوسف نے خواب دیکھا ہے، اور اسی طرح یسوع کی ماں مریم نے بھی سب باتیں کیا رکھی؟ اپنے دل میں رکھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے دن اگلے مضمون پر اپنی اسی سٹڈی کو، اسی مطالعہ کو ہم آگے شروع کریں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خاص طور پر کلام آپ کے لیے، یہ خاص طور پر الفاظ آپ کے لیے، یہ خاص طور پر الفاظ تمام دیکھنے والوں کے لیے جو اس وقت ملک ہندوستان میں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کلام آج کے دن مسیح کی خوشخبری کے ایلچی اور خداوند یسوع مسیح کے جانسار سپاہی کی طرف سے آج کے دن یہ کلام آپ سب کے لیے ہے۔ یرو کی دیوار کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح یرو کی دیوار جو ہے وہ یشوع اور اس کے رستے میں آ رہی تھی، اور ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ خدا کا کلام اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ یرو کی دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر گھر بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر گھر بنے ہوئے تھے،
لیکن کیا ہوا؟ خداوند نے اپنے بندہ یشوع سے کہا کہ تو کیا کر، اپنے ساتھ اپنی فوج کو لے اور کیا کر، اس یرو کی دیوار کے گرد تو نے چکر لگانے ہیں اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکنے ہیں۔ اور ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس یرو کی دیوار کے گرد بنی اسرائیل قوم نے اور یشوع نے اور کاہنوں نے مل کر 6 چکر لگائے، اور 6 چکر لگانے کے ساتھ ساتھ نرسنگے پھونکتے رہے۔ کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، کوئی ہتھوڑا استعمال نہیں کیا، کوئی بھی وزنی جسے کہتے ہیں ہیوی مٹیریل استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہمیں پتا چلتا ہے 6 چکر لگائے، نرسنگے پھونکے گئے، اور 7ویں چکر پر جب نرسنگا پھونکا تو وہ یرو کی دیوار جس کے اوپر گھر بنے ہوئے تھے، وہ یرو کی دیوار جو کہ اتنی بڑی تھی اور اتنی جسے کہتے ہیں کشادہ تھی، اتنی وسیع تھی کہ اس کے اوپر گھر بنے ہوئے تھے، اور اس نے سارے شہر کو جسے کہتے ہیں اپنے اندر سمایا ہوا تھا۔ وہ یرو کی دیوار 7ویں چکر پر کیا ہو گئی؟ گر گئی، کیونکہ وہ یہوہ خدا جس کا نام یہوہ ہے، وہ یہوہ خدا جس کا نام الوہیم ہے، وہ یہوہ خدا جس کا نام الفا اور اومیگا ہے، وہ یہوہ خدا جو صاحب جنگ ہے، اور یہوہ اس کا نام ہے۔ اس نے بغیر کسی ہتھوڑے کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی ہیوی مٹیریل کے، صرف اور صرف ان کے 7ویں چکر پر اور نرسنگے کی آواز سے کیا کر دیا؟ اس یرو کی دیوار کو گرا دیا۔ آج کے دن اسی طرح ملک ہندوستان میں، ملک انڈیا میں، نہ صرف انڈیا میں بلکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس جیسی دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ اس جیسی بیماری جسے کہتے ہیں ہم سب کے چگرد لگی ہوئی ہے، اس نے ہمیں بانڈ کیا ہوا ہے، ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، ہم چرچز میں نہیں جا سکتے۔ لیکن آج کے دن اگر ہمارا ایمان اس یہوہ خدا پر ہے جس کے نام کے نعرے لگانے سے، جس کے نام کے نرسنگے پھونکنے تھے وہ یرو کی دیوار گر گئی، آج کے دن وہی خدا یہ قوت اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے چگرد یہ لگی ہوئی دیوار بھی کیا ہو جائے؟ گر جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا کلام، یہ ہے خدا کا کلام جو آج کے دن خدا نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آج کے دن نیکسٹ جسے کہتے ہیں موازنہ، خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ یوسف اپنے باپ اسرائیل کی تابعداری میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کو جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت اور 15 اور 16 آیت ہمیں اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے، تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا میں تیار ہوں۔ اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا، یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ یعنی کہ یوسف کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کی تلاش کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ یسوع بھی اپنے آسمانی باپ کی تابعداری میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کو اس دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں آ گیا۔ بائبل مقدس ہمیں کیا بیان کرتی ہے؟ لوکا کی انجیل 19 باب اور اس کی 10 آیت میں کہ یسوع نے ان سے کہا کوئی خدا کہ اگر خدا تمہارا باپ ہو تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ چند آیات کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی تابعداری میں اس دنیا میں آیا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ سکے، تاکہ وہ ان کو جو کہ کھو چکے ہیں ان کی تلاش کر سکے۔ آج کے دن میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند تلاش میں ہے۔ آج کے دن میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آج کے دن تلاش میں ہے۔ وہ تلاش میں ہے کہ کس طرح کس کو ڈھونڈے، وہ تلاش میں ہے کہ کوئی اس کی خدمت کے لیے جائے، وہ تلاش میں ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں اس کی خدمت کے لیے استعمال ہو۔ آج کے دن خداوند تلاش میں ہے، خداوند ڈھونڈ رہا ہے، خداوند ڈھونڈ رہا ہے۔
خداوند تو ڈھونڈ رہا ہے، خداوند تو تلاش میں ہے، لیکن آج کے دن ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ہم محبت کی تلاش میں ہیں، ہم اس دنیا میں اپنا مکان بنانے کی تلاش میں ہیں، اچھی زندگی بسر کرنے کی تلاش میں ہیں، ہم دوسرے ممالک میں جانے کی تلاش میں ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی تلاش میں ہیں۔ حزقیل نبی خدا کے دل کی خواہش کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو حزقیل 22 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر حزقیل نبی خداوند کے دل کی خواہش ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ خداوند تلاش میں ہے کہ کوئی اسے کیا کرے، ملے۔ پیدائش کی کتاب 40 باب ہمیں اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے، جس کا کمپیریزن ہم سیکھ رہے ہیں، یوسف اور یسوع کا کمپیریزن، کہ فرعون تلاش میں تھا اور اسے یوسف مل گیا، نبوکت نظر تلاش میں تھا اور اسے دانیل مل گیا، اور اسی طرح ساؤل بادشاہ تلاش میں تھا اور اسے داؤد مل گیا، سیموئیل نبی تلاش میں تھا اور اسے داؤد مل گیا، نبوکت نظر کو تو دانیل مل گیا، ساؤل بادشاہ کو تو داؤد مل گیا، فرعون کو تو یوسف مل گیا، سیموئیل کو بھی داؤد مل گیا۔ لیکن آج کے دن میرا آپ سے سوال کہ ابن آدم بھی تلاش میں ہے، ابن آدم بھی کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ چرواہا آسمان کو چھوڑ کر نکلا ہے تاکہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کو کیا کرے، ڈھونڈے۔ لیکن آج کے دن کیا ہم اس کی تلاش بن رہے ہیں؟ آج کے دن کیا ہم اس کی تلاش بن رہے ہیں؟ جس طرح یسایہ نے کہہ دیا کہ اے خداوند میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا کر، مجھے استعمال کر۔ آج کے دن یوسف نکلا اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے، یوسف کو اس کے بھائی مل گئے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس کو دغا دے دیا۔ یسوع آج نکلا ہوا ہے تاکہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے، تاکہ وہ اپنے باپ کی تابعداری کو پورا کرتے ہوئے کیا کرے، تلاش کرے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، یوسف کو اپنے باپ کی تابعداری میں اس کے بھائی مل گئے، یسوع مسیح بھی آج تلاش میں ہے کہ وہ کس طرح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے۔ اور اسی طرح اگلا موازنہ کہ یوسف کے اپنے، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے اپنے بھائی اس کے قتل کا کیا بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں۔ یوسف کے اپنے بھائی اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 37 باب پر اس کی 18 سے 20 آیت میں کیا لکھا ہے، اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یوسف کے بھائی کیا کرتے ہیں، اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یوسف کے بھائی اس کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ یوسف تو نکلا تھا اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے، یوسف تو نکلا تھا اپنے باپ کی تابعداری میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن بائبل مقدس ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یوسف تابعداری کرتا رہا، یوسف اپنے باپ کی تابعداری کرتا رہا، یوسف خداوند کی تابعداری کرتا رہا، لیکن اس کے بھائیوں نے کیا کیا، اس کو مارنے کا، اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آج کے دن خداوند کا کلام بھی ہمارے لیے یہی کہتا ہے، اور ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اسی طرح فریسی بھی یسوع کے خلاف مشورہ کرتے ہیں کہ اسے کس طرح قتل کریں۔ فریسیوں نے بھی اس چیز کے بارے میں، جسے کہتے ہیں بیٹھک بٹھا لی، فریسیوں نے بھی اس چیز کے اوپر پنچایت بٹھا لی کہ کس طرح یسوع کو قتل کیا جائے۔ یوسف کے بھائیوں نے اس چیز کے لیے منصوبہ آرائی شروع کر دی کہ کس طرح اس کو قتل کیا جائے، اسی طرح فریسیوں نے بھی یسوع کے خلاف مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح اسے قتل کیا جائے۔ جب ہم متی کی انجیل 12 باب اور اس کی 14 آیت کو پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے، اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں، جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ متی کی انجیل 21 باب 38 سے 39 آیت میں یہ تمثیل ہمیں پتہ چلتی ہے۔
آج کے دن خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں آیا، خداوند یسوع مسیح تلاش میں نکلا، خداوند یسوع مسیح ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن کیا آج کے دن ہم اسے اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں یا پھر نہیں دے رہے؟ آج کے دن یوسف نکلا اپنے بھائیوں کی تلاش میں، اور اس کے بھائیوں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور فریسیوں نے بھی یسوع کے خلاف مشورہ کرتے رہے کہ کس طرح اسے قتل کریں۔ اور اسی طرح بائبل مقدس ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ یوسف کے بھائی اس کے کپڑے اتار کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ یوسف کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس کے کپڑے اتار کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 23 سے 24 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بھوک المون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیا۔ وہ گھڑا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ وہ بھوک المون قبا جو کہ یوسف کے باپ نے یوسف کو دی تھی، وہ اس کے بھائیوں نے اتار لی اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسے گھڑے میں پھینک دیا۔ اور اسی طرح بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سپاہی بھی یسوع کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے کپڑوں پر کرہ ڈالتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 23 سے 24 آیت میں لکھا ہے، جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سرا بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑیں نہیں بلکہ اس پر کرہ ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرہ ڈالا، چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ آج کے دن بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سپاہیوں نے خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑایا اور اس کے کپڑوں پر کرہ ڈالا۔ آج کے دن یہ چند موازنے جو آپ کو گنوا دیے گئے، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اگلے دن اگلے منڈے ہم ضرور خداوند کے پاک کلام میں سے اگلے موازنے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج کے دن میرا آپ سب سے سوال ہے، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، سوال نہیں ہے۔ یرو کی دیوار گر گئی کیونکہ ان کا ایمان یہوہ خدا پر تھا۔ جدا ان کے ساتھ 300 سپاہی تھے، ان 300 سپاہیوں نے مل کر اپنے سامنے بہت سارے عمالیقیوں کو شکست دے دی۔ آج کے دن ہماری دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پا سکتا ہے۔ ہماری دعا کے وسیلہ سے خدا کا کلام اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ راست بازوں کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کچھ نہیں ہے، تو یہ بیماری کچھ نہیں ہے، تو ہمارے گھر میں چل رہی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری مشکلیں، پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ فقط فرق کیا ہے؟ ہم ایمان خداوند یسوع مسیح پر رکھیں۔ سو خداوند سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی حضوری میں جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ ہلیلویہ، قدوس زندہ آسمانی خداوند، اے خدا پاک روح یسوع مسیح کے نام سے ایک بار پھر تیری حضوری میں آتا ہوں۔ اے خدا، آج کے دن، آج کے کلام کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو تو نے دیا۔ اے خدا، اس کے عوض تمام سننے والے کانوں کو چھونا اور برکت دینا۔ یسوع کے نام سے تمام نئی سیکھنے والی باتوں کے وسیلہ سے چھو اور برکت پر برکت دے۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین آمین۔ سو خداوند سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اگلے منڈے کو۔ سو خداوند سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔